کتاب آواز میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تجلیات نبوت جو سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر لکھی گئی ایک کتاب ہے، اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ چیپٹر 1، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاندان، نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ نسب نامہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فخر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فخر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عذرا میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات بے چوں چراں تسلیم کرتے تھے۔ خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا۔ ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا،
اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کیں۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے۔ بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا۔ زمین پر انسانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے ہوئے پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہوا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے پھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی
اور ان کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے ٹل سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرہ ڈالا۔ قرہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں، چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیے دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسل تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پیدائش: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ یعنی سوموار کی صبح تھی۔ ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جبکہ ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اسی توقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھیں۔ وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ رضاعت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی توبیہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دھویا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔
میاں بیوی خوب دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خان نوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتیں، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتیں، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتیں۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کا پیش نظر چاہتی تھیں، اس کے پیش نظر چاہتی تھیں کہ آپ کو اس کے پیش نظر چاہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ ماں کی آغوش محبت۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابواہ پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ دادا کے سائے شفقت میں۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ چچا کی کفالت میں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔ جنگ فجار۔ جب آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس و غیلان کے قبائل۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ فریقین کے کئی آدمی کھینچ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی عشر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا، مذکورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کہ 3 واقعے میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ حلف الفضول۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، جس سے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: نمبر 1 بنو ہاشم، نمبر 2
بنو المطلب، نمبر 3 بنو اسد، نمبر 4 بنو زہرہ اور نمبر 5 بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کی عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ عملی زندگی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیراط 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں مشکل 80-90 روپے ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ صحیح بخاری۔ جب آپ جوان ہوئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے نہ جھگڑتے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا۔ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی شہرت سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی۔ وہ انتقال کر گیا تو ابو ہالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ پھر ابو ہالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت بھی ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہو گئے کہ از سر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، مبادا اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کانوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکے، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کے میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ صحیح بخاری۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی
خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے، نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات و عزیٰ کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح کا اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ تجلیات نبوت کا پہلا چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی چیپٹر نمبر 2 میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔